ہم لوگوں نے نہیں سمجھا تو خدا کیا کہہ رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی عظیم. میں نے ایک بہت عظیم قسم کھائی آپ لوگ اگر جانتے ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عظیم قسم میں نے کھائی. کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب قسم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی عظیم انه لقرآن کریم. یہ جو آپ کے پاس آئے یہ قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں پوشیدہ ہے. لا یمس الا المطہرون، یہ ایسی عظیم کتاب ہے اس پہ پاک و طاہر لوگوں کے علاوہ کوئی مس نہیں کرتا. تنزیل من رب العالمین، اور یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو. اب یہ قسمیں کھانے کے بعد آخر میں کیا فرماتے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون. یہ یقین آج تک کسی سے نہ آپ نے سنا ہے نہ آپ نے بعد میں سننے والے. اتنے واضح طور پہ خدا قسم کا سورہ واقعہ ہر دن ہر رات پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے اور جمعے کی رات پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے. پڑھتے رہتے ہیں لیکن نصیب نہیں ہوتا. خدا نے یہ سارے قسمیں کھائے اس لیے کیا کہتے ہیں آخر میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون. آیا اس حدیث پہ اس بات پہ مدہنون آپ لوگ سستی کر رہے ہو؟ ایسا عظیم کلام جو کتاب مکنون پہ جو لوگ محفوظ پہ موجود اور جو پاک و طاہر لوگوں کے علاوہ نہیں چھو سکتے. قسمیں کھا کھا کے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین فرماتے ایسے کلام کے بارے میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون. کہتے کہتے سستی کرنے والا دہن، یعنی تیل سے مالش کر کے انسان کو سست کر دے. مدہنون، ایسے کلام میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ سستی دکھا رہے ہو. آپ زندگی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے کام آپ حصہ لیتے ہو. اپنے کیا ہے تمام معاملات کو وقت پہ انجام دیتے ہو. قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سمجھنے کی قرآن کی قرآن ہو تو پھر بہانے افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. میں نے آپ کے لیے یہ رزق کرا دیا اور آپ اس کو جھٹلاتے ہو. گیا سب سے عظیم ترین رزق کلام الہی ہے. اب اسی وجہ سے دیکھو پھر ائمہ خدا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ اسی کلام کو اسی کلام کے ساتھ سستی نہ دکھانے کی خاطر امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ میں ہر دن 10 پارے قرآن پڑھتا ہوں، 10 جز قرآن پڑھتا ہوں. ہر 3 دنوں میں ایک دفعہ ختم ہو قرآن. سستی نہیں کیا. پھر کیا فرماتے ہیں؟ اگر خداوند عالم یہ نہ کہتا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ نہ کہتا تو میں روزانہ ایک ختم قرآن کرتا. حکم خدا یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اسی وجہ سے ہر 3 دنوں میں ایک ختم قرآن کرتا. جب دیوال خدا امام کی خدمت میں آئے تو امام کے پاس آگے کیا کہتے ہیں؟ مولا قبر سے تنہائی سے میں ڈرتا ہوں، قبر کی وحشت سے مجھے خوف لاتا ہے. ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں تقاضا لے کے درخواست دیں. کیا ہے؟ کہا کہ اگر آپ اپنے کرتا اپنی قمیض کو مجھے دیں گے تو اسی کو پہن کے میں قبر میں جاؤں گا، اسی کو کفن بنا کے قبر میں جاؤں گا تاکہ قبر کی وحشت سے مجھے کیا ہے انس پیدا ہوگا، کچھ سکون ملے گا وہاں. پھر فوراً امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے دیول خدائی آپ کے ہمارے پاس مقام ہے، چونکہ آپ ہمارے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں اشعار پڑھتے ہیں، اسی لیے آپ کا بہت بڑا مقام ہے. تو ہم آپ کو اسی وقت دیتے ہیں. اور اسی وقت کرتے کو اتار کے امام علیہ السلام نے دیول خدائی کو دیا. دیتے وقت کہا کہ دیول یاد رکھنا یہ کوئی معمولی قمیض نہیں ہے، اس کو پہن کے میں نے 1000 مرتبہ ختم قرآن کیا. 1000 مرتبہ ختم قرآن کے ساتھ اب یہ سارا کام ہو گیا قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. قرآن کی عظمت ابھی اسی معاشرے میں آشکار نہیں ہوتی. جب مرنے کے بعد قرآن کی عظمت آشکار ہوگی قیامت کے دن. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت اصول کافی میں پورے باب میں فضل قرآن ہے. آپ ایک دفعہ پڑھیں اس کو، قرآن کی فضیلت پہ پورا ایک باب ہے اصول کافی میں. ان میں روایت ہے، ان میں ایک تو ناری روایت وہاں فرماتے ہیں کہ جب محشر میں اولین و آخرین سب اکٹھے ہوں گے، ایک میدان میں ہوں گے، اسی وقت دیکھا تو عجیب نورانی ہستی آئے گی. سارے لوگ دیکھ کے تعجب کریں گے، اس نور کو دیکھ کے تعجب سے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ شہداء میں سے
اسی وجہ سے اتنی نورانیت ہے. پھر تمام لوگوں سے کراس کرتے ہو یہ نورانی ہستی شہداء کی سب میں جا رہے تو شہداء کے نور ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. ان کے نور کے سامنے شہداء بے نور نظر آتے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ انبیاء میں سے. پھر انبیاء کے سامنے سب میں جاتے ہو انبیاء کے نور کے مقابلے میں کچھ اس کا مقام کچھ اور. پھر سمجھتے ہیں کہ رسولوں کے ساتھ کوئی رسول ہے جس کو ہم نے نہیں پہچانا. پھر رسولوں کے سب میں گئے تو پھر وہاں پہ بھی کیا ہے ممتاز نظر آ رہے ہیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر سمجھتے ہیں کہ اولو العزم شاید انبیاء میں سے ان 5 اولو العزم انبیاء کے سب میں جاتے ہیں تو ان میں بھی یعنی نمایاں ہو کے نظر آ رہے ہیں روشن ہو کے نظر آ رہے ہیں. پھر ان سے بھی اوپر جاتے ہیں عرش الہی کو تھام کے کہتے ہیں کہ پروردگارا آج میرے اور ان